بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربرک کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے بڑا ہوا پیٹ، اس کو چھوٹا کیسے کرنا ہے۔ جو نارمل پیٹ ہوتا ہے اپنی باڈی کے مطابق، پیٹ وہ جو آدمی سیدھا کھڑا ہو اور جو بھی مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی بھی ہو، نوجوان ہو بوڑھا ہو، جو چیسٹ ہوتی ہے انسان کی، چیسٹ جب سیدھا کھڑا ہو تو چیسٹ جو چھاتی ہے اس کے برابر، بلکہ اس سے تھوڑا سا پیچھے پیٹ ہونا چاہیے، وہ پیٹ نارمل ہے۔ اگر وہ چھاتی کی سطح سے آگے بڑھ جائے تو وہ مرض کی علامت ہے۔ اور ناظرین، نسخہ جات بتانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ پیٹ بڑھتا کیوں ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے، اس کو کیسے روکا جائے تاکہ یہ پیٹ نہ بڑھے۔ اور جب پیٹ بڑھ جاتا ہے تو آدمی کی جو شکل و صورت ہوتی ہے، جو اس کی باڈی کی خوبصورتی ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور مین وجہ جو ہے وہ بیماریوں کا گڑھ بن جاتی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ حضرات جو زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں، یعنی کہ صبح ڈیوٹی پہ گئے اور شام تک بیٹھے رہے، یا کھانا کھا کر رات کو سو گئے اسی وقت، یا کولڈ ڈرنکس کا زیادہ استعمال جو کہ کوک کی صورت میں ہو، کوئی بھی کولڈ ڈرنک ہے، اس سے بھی پیٹ کی بیماری جو ہے، پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بجائے کولڈ ڈرنک پینے کے پیپسی کولا یا کوکا کولا یا دوسری جو بھی بوتلیں ہیں، ان کا استعمال چھوڑ کر اگر آپ نیچرل چیزیں استعمال کریں، جیسے کہ گنے کا جوس ہے، گنے کا رس ہے، یہ استعمال کر لیں، گاجر کا جوس استعمال کر لیں، سیب کا جوس استعمال کر لیں اور اس بیماری سے بچیں۔ کولڈ ڈرنکس یہ بہت جلد جو ہے یہ پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ اور دوسری بات، جو لوگ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں ان کا پیٹ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے کہ رات کا کھانا کھا کر اگر آدمی کو کانٹوں پہ بھی چلنا پڑے تو اس کو چلنا چاہیے۔ رات کا کھانا کھا کر آدمی کو کم از کم 25-30 منٹ چہل قدمی کرنی چاہیے تاکہ جو کھانا کھایا ہے وہ اچھے طریقے سے ہضم ہو جائے۔ اور وہ لوگ جو دفتروں میں کام کرتے ہیں اور کھا کر اسی کرسی پہ کھا لیتے ہیں اور اسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، ان سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ وہ حضرات بھی کھانا کھا کر دفتر میں ہی چند منٹ چہل قدمی کر لیں تو ان کا پیٹ بھی بڑھنے سے رک جائے گا۔ اور جو لوگ کھانا کھانے کے بعد پانی بہت زیادہ کثرت سے پیتے ہیں، یہ پیٹ بڑھنے کا ایک یہ بھی بہت بڑا سبب ہے۔ ناظرین، شہروں کی بنسبت جو دیہات میں لوگ رہتے ہیں اور خصوصی طور پر وہ لوگ جو خود کاشتکاری کرتے ہیں، ان کو دیکھیں، کبھی ایوریج نکالیں، کسی گاؤں میں چلے جائیں یا گاؤں والوں سے پوچھیں، نہ تو ان کو شوگر کا مرض لگتا ہے، نہ ہی ان کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کو کولیسٹرول کی شکایت ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کو موٹاپا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ ہارڈ ورک کرتے ہیں، ان کے جسم سے پسینہ خارج ہوتا ہے، اور وہ جو بھی کھاتے ہیں ان کا جو کھانا ہوتا ہے وہ جزو بدن بنتا ہے۔
تو ناظرین یہ تھی وجوہات جس کی وجہ سے انسان کا پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو میری آج کوشش ہے کہ میں آپ کو 2-3 نسخہ جات بتاتا ہوں، جن لوگوں کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں وہ میرا یہ نسخہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی 30 دن سے لے کر 45 دن تک ان کا پیٹ جو ہے وہ نارمل پوزیشن میں آ جائے گا۔ تو 3 مختلف قسم کے نسخہ جات ہیں، 2 نسخہ جات ہیں اور 1 جو ہے وہ کعوہ ہے۔ تو ناظرین آئیں اب نسخہ کی جانب آتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں بھی یہ نسخے تینوں لکھ دوں۔ اگر میری کسی آواز میں آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو وہ نسخے کے جو اجزاء ہیں وہ آپ ڈسکرپشن میں دیکھ لیں، یا میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو میں بھی اس کے جو اجزاء ہیں وہ لکھ دوں۔ تو ناظرین سب سے پہلے نسخہ نمبر 1، آپ نے بال چھڑ لینی ہے۔ یہ آپ ایسا کریں کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے وہ لے لیں۔ میں مقدار آپ کو بتا دوں گا، آپ اس سے ڈبل بھی کر سکتے ہیں، 4 گنا بھی کر سکتے ہیں۔ بال چھڑ جو ہے یہ آپ نے 2 تولہ لینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہیرا ہنگ، یہ کوشش کریں کہ بال چھڑ بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، یہ کسی اچھے دکاندار سے لیں، اس کو کہیں کہ 1 نمبر دے۔ ہیرا ہنگ کی بھی کئی اقسام ہیں، آپ نے ہیرا ہنگ لینی ہے جو 1 نمبر ہے، وہ بھی آپ نے 2 تولہ لینی ہے۔ فلفل دراز، یہ اس کو مگا بھی کہا جاتا ہے اور اس کو لمبی مرچ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جس طرح کے شتوت کا پھل ہوتا ہے، لمبا پھل ہوتا ہے، اس قسم کی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی آپ نے فلفل دراز جو ہے یہ بھی 2 تولے لینی ہے۔ اس کے علاوہ اکر کرا، ناظرین یہ بڑی احتیاط سے لینا ہے آپ نے، اور دکاندار سے کہیں کہ یہ بھائی 1 نمبر مجھے دو۔ اکر کرا 1 نمبر لیں، یہ آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ اس کے علاوہ جائفل، یہ تو 1 نمبر ہی ملتا ہے، یہ بھی 1 تولہ لینا ہے۔ جلوتری، یہ بھی 1 تولہ لینا ہے۔ یہ ناظرین 6 اجزاء ہیں۔ دوبارہ میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، بال چھڑ 2 تولہ، ہیرا ہنگ 2 تولہ، فلفل دراز 2 تولہ، اکر کرا 1 تولہ، جائفل 1 تولہ، جلوتری 1 تولہ۔ ناظرین اس کو آپ نے ثابت ہی رہنے دینا ہے، اور ان جو جتنے میں نے اجزاء بتایا ہے اور جتنی مقدار بتائی ہے، اس اجزاء کے لیے آپ نے لیمو کا 200 گرام سے لے کر 250 گرام اس کا رس نکال کر ان دعاؤں کو اس میں ڈالنا ہے۔ جب وہ چوس لیں، اچھی طرح خشک ہو جائے تو آپ نے اس کو پیسنا ہے۔ پیس کر اس میں آپ نے 10 تولہ دیسی لہسن کا پانی ڈالنا ہے۔ دیسی لہسن کا پانی آپ اس کو چھیل کر اس کو کوٹ لیں۔ کوٹنے کے بعد کپڑ چھان کر لیں، کپڑ چھان کے ذریعے وہ اس کا پانی نکل آئے گا، اور جو اس میں پھوک بچے گا وہ بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس کو آپ اپنی جو گھر پہ سالن وغیرہ بناتے ہیں اس ہانڈی میں بطور وہ جو لہسن استعمال کرتے ہیں وہ استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کا جو پانی ہے وہ خشک شدہ ادویات میں ڈال کر اس کو آپ نے خوب کھرل کرنا ہے۔ جب پانی جذب ہو جائے، سفوف بن جائے، پاؤڈر بن جائے، تو آپ نے 500 mg والا کیپسول خالی لینا ہے اور آپ نے اس کو بھر لینا ہے۔ تو ناظرین اس کیپسول کو بھر کر آپ محفوظ رکھ لیں۔
یعنی کہ اتنی مقدار آپ بنا لیں جتنی کہ آپ کو 45 دن کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، یہ جو دوائی ہے کیپسول، آپ نے ایک صبح اور ایک شام کو لینا ہے۔ اگر بہت زیادہ پیٹ بڑا ہوا ہے تو اس کی آپ 3 خوراکیں لے لیں۔ اور لینا کس کے ساتھ ہے؟ آپ نے سرکہ انگوری 1 نمبر سرکہ لیں، اور سرکہ سیب یہ بھی 1 نمبر لیں۔ دونوں سرکہ 1 کپ مکس کر لیں، چھوٹا کپ چائے والا۔ اگر آپ کو زیادہ مقدار لگے تو آپ ہاف بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ حسب ضرورت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور صبح و شام آپ نے سرکے کے ساتھ لینا ہے، یہ 1 کیپسول، 1 صبح اور 1 شام، اور دوپہر جو ہے وہ پانی کے ساتھ لے لیں۔ یہ تو ہو گیا ناظرین نسخہ نمبر 1۔ اب نسخہ نمبر 2، یہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ گما بیج مکمل طور پہ جو خشک ہے وہ آپ لے لیں، اور رائی لے لیں۔ نمبر 1 تما، نمبر 2 رائی، نمبر 3 گندک آملہ سار۔ تینوں اجزاء جو ہے یہ آپ نے ہم وزن لینے ہیں، اور ناظرین ان تینوں کو آپ نے کوٹ چھان کر یہ بھی آپ نے 500 mg کا کیپسول جو ہے وہ بھرنے ہیں، بھر کر محفوظ رکھ لیں۔ جن لوگوں کو قبض کی شکایت رہتی ہے وہ روزانہ 1 کیپسول، رات کو سونے سے پہلے 1 کیپسول یہ لیں۔ اور جن کو قبض کی شکایت نہیں ہے وہ یہ کیپسول ہفتے میں 2 بار یا 3 بار استعمال کریں۔ تو ناظرین یہ ہو گیا نسخہ نمبر 2۔ اب آتے ہیں نسخہ نمبر 3۔ ناظرین وہ آپ نے 1 تولہ پودینہ لینا ہے، تازہ سبز۔ آپ نے اس کے پتے لینے ہیں، ڈنڈی جو ہے وہ نکال دینی ہے۔ 1 تولہ اس کے پتے لے لیں، اور ایک چھوٹی ٹکڑی ادرک کی لے لیں، چھوٹی ٹکڑی ادرک کی۔ اور اس میں آپ نے 2 کپ جو ہے وہ پانی کے ڈالنے ہیں۔ صبح آپ اس کو ڈال دیں پانی میں، اور شام کو اس کو اتنا گرم کریں تاکہ پانی جل کر آدھا رہ جائے، 1 کپ رہ جائے، اور وہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس میں تھوڑا سا گڑ آپ نے ڈالنا ہے۔ جن لوگوں کو شوگر کی شکایت ہے وہ گڑ نہ ڈالیں، اور جن لوگوں کو شوگر کی شکایت نہیں ہے وہ اس میں تھوڑا سا حسب ذائقہ گڑ ڈال کر 1 کپ شام کو پی لیں۔ اور اسی طرح شام کو بھگو دیں 1 تولہ پتے پودینے کے اور 1 چھوٹی ٹکڑی جو ہے ادرک کی۔ وہ صبح اس کو گرم کریں، جب 2 کپ میں سے 1 کپ رہ جائے تو صبح 1 کپ جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد آپ اس کو پی لیں۔ اور کھانا جو کھانا ہے وہ رات کا کم از کم سونے سے 4 گھنٹے پہلے کھائیں، اور پیٹ بھر کر نہ کھائیں، اور کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی 30 دن سے لے کر 45 دن تک پیٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ تو ناظرین اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اور میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، اور گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔